جنگ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کی صف بندی کی اور دستے بنائے اور معرکے میں حصہ لینے کے لیے اپنے چنندہ صحابہ میں سے جھنڈے تقسیم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو دیا تاکہ وہ جانبازوں کی قیادت کا کام سنبھالیں۔ یہودیوں کو دعوت اسلام۔ باوجود کہ وادی القریٰ کے یہودیوں نے جارحیت میں ابتدا کی تھی، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو تھی کہ ان کی خونریزی نہ ہو اور ان یہودیوں کو ہدایت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دخول اسلام کی دعوت دی اور انہیں یقین دلایا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنے اموال کو محفوظ کر لیں گے اور ان کی خونریزی بھی نہیں ہوگی اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ یہودیوں کا دعوت اسلام کو رد کرنا اور جنگ کے لیے جلدی کرنا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصالحانہ دعوت کا جواب وادی القریٰ کے یہودیوں نے جنگ کو بھڑکانے کی صورت میں دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر کے جنگ کے لیے جلدی کی اور ان کا ایک شاہ سوار قلعوں سے باہر آ کر مبارزت طلب کرنے لگا۔ اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ایک اور شاہ سوار نکلا، اسے بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے مقابلے میں نکل کر قتل کر دیا۔ پھر ایک اور یہودی نکلا، اس کے مقابلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اور دو شاہ سوار نکلے، ان دونوں کے مقابلے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ یہ مبارزت مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ یہودیوں کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب کبھی ان کا کوئی آدمی مارا جاتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شام تک مسلسل جنگ جاری رہی، اور جب نماز کا وقت آ جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے اور ہر نماز کے بعد یہودیوں کو دعوت اسلام دیتے، لیکن وہ انکار کرتے رہے اور مسلسل لڑتے رہے۔ یہودیوں کا اطاعت کرنا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے یہودیوں پر بڑا تباہ کن حملہ کیا۔ ابھی سورج نیزہ بھر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہودیوں نے اطاعت کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وادی القریٰ کو بزور قوت فتح کیا گیا اور یہ پوری کی پوری وادی مسلمانوں کو غنیمت میں ملی۔ وادی القریٰ میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی القریٰ کے یہودیوں سے بھی خیبر کے مغلوب یہودیوں کی طرح سلوک کیا، مگر اطاعت اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی القریٰ کے کسی یہودی کو قتل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی القریٰ کے یہودیوں کو وادی میں رہنے کی اجازت فرمائی اور کھجوروں اور زمین کو ان کے پاس رہنے دیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس میں کاشتکاری کیا کریں اور اس کے معاوضے میں سے اس کی نصف آمدنی لیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی القریٰ میں فقط 4 روز قیام کیا۔ کسی مورخ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مسلمانوں نے وادی القریٰ کے یہودیوں کی عورتوں اور بچوں میں سے کسی ایک فرد کو بھی قیدی بنایا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معافی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، جیسا کہ خیبر کے نصف ثانی کے یہودی کامیاب ہو گئے تھے۔ وادی القریٰ کے یہودیوں کی اطاعت اختیار کرنے سے جزیرہ عرب میں یہودیوں کے سب سے طاقتور مورچے کا خاتمہ ہو گیا، جس نے سقوط خیبر کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔
मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। तैमा के यहूदियों का जिजिया अदा करना। वादिये तैमा जजीरे के शिमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। वहां कुछ यहूदी रहते थे जो बड़े साहिब कुव्वत थे और उनके कले पहाड़ों की चोटियों पर थे। उनके मुताल्लिक तवक्को थी कि वो कुछ मुकावमत करेंगे, मगर जब उन्हें यह खबर मिली कि खैबर, फिदक और वादियुल कुरा ने मुसलमानों की इताअत इख्तियार कर ली है, तो उन्होंने अपनी तरफ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुलह की दरखास्त की और मुसलमानों को जिजिया देने की भी पेशकश की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिजिया को कबूल कर लिया और उनके अम्वाल उनके पास ही रहने दिए और मुसलमानों ने उनकी किसी चीज पर कब्जा ना किया, क्योंकि वो जिजिया देने से अहले जिम्मा यानी दारुल इस्लाम में जिजिया देकर रहने वाले गैर मुस्लिम हो गए थे। उनकी पोजीशन इस जंगबाज दुश्मन की ना थी जो जंग के बाद इताअत इख्तियार करता है। इसलिए जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में खैबर के यहूदियों को जिलावतन किया, तो तैमा के यहूदियों को जिलावतन ना किया, बल्कि उनको उनके घरों में आज़ाद छोड़ दिया, क्योंकि वो अहले ज़िम्मा थे और उनसे कोई ऐसी बात भी सरजद ना हुई थी जो इस अहद को तोड़ने का बाइस बनती, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने उनके खून की हिफाजत की और उनके अम्वाल के जिम्मेदार बने रहे। कबीला फजारा की साजिश। गतफान का फजारा कबीला नजदी कबाइल में से सबसे ज्यादा सरकश और मुसलमानों पर सबसे बढ़कर सख्त था। उसने अपने सरदार आइनैया बिन हसन की क़यादत में साजिश की कि वो खैबर के यहूदियों की 4000 जांबाजों से मदद करें ताकि वो भी मुसलमानों के साथ जंग करने में उनके साथ हों, जैसा कि इसकी तफसील इस सीरीज में पहले बयान हो चुकी है। नीज गतफान के कबाइल, खासकर फजारा, अपने आप को खैबर के यहूदियों का हलीफे अव्वल समझते थे। आइनैया ने दोबारा यहूदियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो वक्त गुजर जाने के बाद खैबर पहुंचा। उसने देखा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ खैबर के तमाम नवाह पर काबिज हो चुके हैं, तो वो नाकामी और नामुरादी का दामन घसीटता हुआ अपने साथियों के साथ गतफान की तरफ वापस आ गया। फजारा का हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने की कोशिश करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे चैलेंज देना। बावजूद के फजारा के खैबरी हलीफों पर तबाहकुन शिकस्त नाजिल हो चुकी थी और इस शिकस्त की वजह से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, फिर भी इस कबीले के जवानों को मुसलमानों पर हमला करने और उन पर गालिब आने की उम्मीद बहकाती रही। लिहाजा फजारा ने आइनैया बिन हसन की क़यादत में फैसला किया कि खैबर से वापसी पर मुसलमानों पर हमला किया जाए। इस गरज के लिए उन्होंने उन इलाकों से जो मदीना की तरफ वापस आते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पड़ते थे, बहुत सी फौजों को इकट्ठा किया। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि फजारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने का ख्वाह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चैलेंज दिया और एक जगह मुकर्रर फरमाई कि वो वहां पर उसके जवानों से जंग करेंगे। इस नबवी चैलेंज के पहुंचते ही फजारा के लीडरों के क़ुव्वात जवाब दे गए और वो सख्त खौफजदा हो गए और अपने फैसले से रूगर्दां हो गए और भाग गए। और जब उन्हें पता चला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब अपनी फौज के साथ मार्च कर दिया है, तो वो खौफजदा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट गए। मालूम होता है कि फजारा के लीडरों ने मुसलमानों को डराने के लिए उनसे जंग करने का ऐलान किया था कि वो उनका रास्ता काट देंगे ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लीडरों से गुफ्तगू करने पर आमादा हो जाएं और उनका रास्ता छोड़ देने पर उन्हें कुछ माल दें, क्योंकि वो हमेशा इस बात का तज़किरा करते थे कि मारका खैबर से कब्ल कैसे आपने उनके सामने ये पेशकश की थी कि अगर वो उनके यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और यहूदियों के दरमियान रास्ता छोड़ दें और उनकी मदद ना करें बल्कि गैर जानिबदार रहें,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کے عوض میں خیبر کے پھل دیں گے۔ لیکن اب وہ بات نہ رہی تھی، کیونکہ خیبر پر حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوزیشن تھی وہ اور تھی، اور خیبر سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن اور تھی۔ خیبر پر حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تنگ حالت میں تھے۔ اس تنگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غطفان کے اس اسرار نے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف 4000 جانبازوں سے یہودیوں کی مدد کرے گا۔ اس بات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کو 2 آگوں کے درمیان ڈال دیا تھا۔ یہود کے جانبازوں کی تعداد 10,000 تھی اور غطفانی بھی فزارہ کے سردار کی قیادت میں 4000 جانبازوں پر مشتمل تھے، اور ان دونوں کے درمیان مسلمانوں کی تعداد 1400 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر غطفان کے لیڈر اور فزارہ کے سردار عینیہ بن حصن کو یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں غیر جانبداری اختیار کرنے کے مقابل خیبر کے پھلوں کی پیشکش کی، لیکن غطفان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معرکہ جیت لیا اور پورے خیبر اور تمام شمال میں دخیل یہودیوں کے وجود کو بے حیثیت بنا دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ خیبر پر شاندار اور تباہ کن فتح حاصل کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب شان ہی اور تھی۔ 10,000 یہودی جانبازوں کی حد سے بڑھی ہوئی فوج کو کچلنے کے بعد اب آپ کو نہ فزارہ کا خوف تھا نہ غطفان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساز و سامان والوں، کثیر التعداد اور بلند اور مضبوط قلعے والوں کو شکست دے دی تھی۔ اسی لیے جب فزارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے میں فوجوں کو اکٹھا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج دے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جگہ بھی مقرر کر دی، مگر وہ بھاگ گیا اور وہ راستہ بھی چھوڑ گیا جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر مسلسل چلتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، اور علاقے کے اعراب میں سے کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں حائل ہونے کی جرت نہ کر سکا۔ مکے میں دلچسپ شرط کا واقعہ۔ قریش مکہ، جن میں مسلمانوں کے دوست اور دشمن دونوں شامل تھے، معرکہ خیبر کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ معرکہ کفر و ایمان کی جنگ کا قطعی فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اور خطرناک معرکے کے نتائج کی روشنی میں یہ بات طے ہوگی کہ دونوں دھڑوں کا آخری انجام نہ صرف خیبر میں بلکہ تمام جزیرہ عرب میں کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جزیرہ عرب میں یہود خیبر اور ان کے غطفانی حلیفوں سے بڑھ کر تعداد، تیاری اور قلعوں کی مضبوطی کے لحاظ سے، جن میں خیبر کے یہودی پناہ لے لیتے تھے، مسلمانوں کا اور کوئی دشمن نہ تھا۔ نیز شجاعت اور سخت جنگ کرنے میں بھی خیبر کے یہودی جزیرہ عرب کے تمام یہودیوں سے ممتاز تھے۔ اس لیے اہل مکہ خیبر کے معرکوں کی خبروں کا بڑے اہتمام سے جائزہ لے رہے تھے۔ معرکے کے نتائج کے متعلق جھگڑا اور شرط۔ معرکہ خیبر کی اہمیت کے پیش نظر قریش کی محفلوں میں اس معرکے اور اس کے نتائج کے متعلق ہی باتیں ہوتی، اور اکثر ان کی محافل میں یہ جھگڑا ہو جاتا کہ اس فیصلہ کن معرکے میں فتح کس کو حاصل ہوگی، مسلمانوں کو یا یہود کو۔ مشرکین مکہ کے ایک فریق کا سردار خویتب بن عبد العزا تھا۔ یہ فریق اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ اس معرکے میں مسلمانوں کو یہودیوں اور ان کے حلیفوں پر فتح حاصل ہوگی، اور دوسرے فریق کا سردار صفوان بن امیہ تھا۔ یہ فریق اس کے برعکس مسلمانوں پر یہودیوں اور ان کے حلیفوں کو فاتح قرار دیتا تھا۔ معرکے کے نتائج کے متعلق جھگڑا اور شرط۔
معرکہ خیبر کی اہمیت کے پیش نظر قریش کی محفلوں میں اس معرکے اور اس کے نتائج کے متعلق ہی باتیں ہوتی اور اکثر ان کی محافل میں یہ جھگڑا ہوتا کہ اس فیصلہ کن معرکے میں فتح کس کو حاصل ہوگی، مسلمانوں کو یا یہود کو۔ مشرکین مکہ کے ایک فریق کا سردار حویتب بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ فریق اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ اس معرکے میں مسلمانوں کو یہودیوں اور ان کے حلیفوں پر فتح حاصل ہوگی، اور دوسرے فریق کا سردار صفوان بن امیہ تھا۔ یہ فریق اس کے برعکس مسلمانوں پر یہودیوں اور ان کے حلیفوں کو فاتح قرار دیتا تھا۔ 100 اونٹنیوں کی شرط۔ مکہ میں فریقین کے درمیان یہ جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے 100 اونٹنیوں کی شرط لگا دی کہ جس فریق کا قول سچا ثابت ہو وہ 100 اونٹنیاں لے لے۔ معرکہ خیبر کی خبروں کے حصول کے لیے سادات مکہ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ سواروں سے ان معرکوں کی خبر حاصل کرنے کے لیے مکہ سے کئی میل باہر چلے جاتے۔ اب ہم اس جھگڑے اور اس دلچسپ شرط کا قصہ امام واقدی سے سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عبد العزیز نے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے بیان کیا کہ اس نے اس شرط کے متعلق پوچھا جو قریش کے درمیان اس وقت لگی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ حویتب بن عبد العزیٰ کہتا تھا کہ جب میں صلح حدیبیہ سے واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر غالب آ جائیں گے اور شیطان کی غیرت میرے دین کے ساتھ رہے گی۔ ہمارے پاس عباس بن مرداس سلمی نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود خیبر کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے بڑی جمعیت اکٹھی کر لی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب نہیں ہوں گے۔ عباس نے یہاں تک کہا کہ جو چاہے میں اس کی بیعت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں تجھ سے شرط لگاتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے کہا عباس میں تیرے ساتھ ہوں، اور نوفل بن معاویہ نے بھی کہا عباس میں تیرے ساتھ ہوں۔ قریش کی ایک پارٹی میری طرف مائل ہو گئی تو ہم نے 5 اونٹوں سے لے کر 100 اونٹ تک کی شرط لگائی۔ میں اور میری پارٹی کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آئیں گے، اور عباس اور اس کی پارٹی کہتی تھی کہ غطفان اور یہود غالب آئیں گے۔ شدید جھگڑے کی وجہ سے آواز بلند ہوئی تو ابو سفیان بن حرب نے کہا لات کی قسم مجھے عباس بن مرواس اور اس کی پارٹی کے متعلق خدشہ ہے۔ تو صفوان نے ناراض ہو کر کہا میں نے تجھے مخالف پایا ہے۔ تو ابو سفیان نے اس کو خاموش کروا دیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالب آنے کی اطلاع آ گئی تو حویتب اور اس کی پارٹی نے شرط جیت لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ خیبر کے متعلق قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے تو اہل مکہ میں سے بعض کہتے تھے کہ خیبر میں دونوں حلیف اسد، غطفان اور یہودی غالب آئیں گے، کیونکہ یہودیوں نے اپنے حلیفوں سے مدد مانگی تھی اور انہیں خیبر کے 1 سال کی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس بارے میں ان کے درمیان بڑے بڑے عہد و پیمان ہوئے تھے۔ حجاج بن علات کا واقعہ۔ حجاج بن علات سلمی ثم الفہری اپنی لوٹ مار کے سلسلے میں نکلا ہوا تھا کہ اسے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہیں، تو وہ مسلمان ہو کر خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حجاج بن علات ابن خالد سلمی ثم الفہری یہ پہلا شخص ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی سلیم کی کان کا صدقہ بھیجا۔ شام کے معرکوں میں شامل ہوا اور اہل شام کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت نمائندہ بن کر آیا جب آپ نے اسے لکھا کہ اپنے اشراف میں سے کوئی آدمی میری طرف بھیجو۔ حجاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔ خیر، یہ مسلمان ہو کر خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابن شیبہ بنت عمیر بن ہاشم مصعب عبدری کی بہن اس کی بیوی تھی۔ حجاج بڑا سرمایہ دار آدمی تھا۔ اس کی عرض بین السلیم میں سونے کی کانیں تھیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اپنی بیوی سے اپنا مال لے لوں۔ اگر اسے میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو میں اس سے کچھ نہیں لے سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے کچھ باتیں کیے بغیر چارہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ جو چاہو کہو۔